بالآخر عدل کے ایوانوں سے آج ایک حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نظریاتی تقسیم کے تناؤ کے درمیان خبریں ہیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس امرتا بندیال اور سینئر ترین سپریم کورٹ جج معزز جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 40 منٹ تک خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، اور بہت خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی۔ روزے سے ذرا قبل، ورنہ شاید یہ مزید طول کھینچ سکتی تھی۔ بہت عمدہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے اس پورا شوب دور میں ایک سودنگ سی خبر ہے۔ دراصل پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کا نظام عدل تاریخی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ انصاف کے ترازو پر عوام کا اعتماد کچے دھاگے سے بندھا نظر آ رہا ہے۔ منصف خود شکایات کے کٹہرے میں نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور مستقبل کے 2 چیف جسٹس صاحبان سمیت 4 ججز کے مس کنڈکٹ کی باقاعدہ شکایات درج کرائی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ریفرنس کی جلد سماعت کے لیے آج ایک نئی درخواست دائر ہوئی ہے۔ درخواست گزار نے چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس امرتا بندیال سے استدعا کی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف غلط بیانی کا ریفرنس ستمبر 2019 سے زیر التوا ہے۔ ریفرنس کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس پر کارروائی کر کے سچ سامنے لائے۔ عدالت عظمیٰ سے متعلق حالیہ 3 دنوں میں غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ ہفتے کو جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے فیصلے کے خلاف 6 رکنی بینچ کے حکم سے متعلق تفصیلی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹایا گیا۔ کل دوپہر کو چیف جسٹس امرتا بندیال نے جسٹس فائز عیسیٰ آج اپنے ایک وضاحتی بیان میں جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے تقریر سے معذرت کر رکھی تھی، لیکن بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو ممکنہ غلط فہمی کے ازالے کے لیے تقریر کرنے کی درخواست کی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا اور تقریب میں کیوں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی تھی، وہاں ہال کے کونے یا گیلری میں بیٹھنے کو میں ترجیح دیتا، تاہم عدلیہ کے فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے لوگوں کے درمیان میں بٹھا دیا گیا۔ بہرحال چیف جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خوشگوار ملاقات کی پیش رفت کے بعد دعا کی جا سکتی ہے کہ خدا کرے معزز جج صاحبان سپریم کورٹ میں خط تنسیق ختم کریں، کیونکہ متضاد آراء سے سوشل میڈیا کے ذریعے غیر ضروری افواہیں جنم لے رہی ہیں۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ آج جسٹس فائز عیسیٰ کا وضاحتی بیان بھی چیف جسٹس کی مشاورت سے جاری کیا گیا۔ یہ میڈیا میں خبریں ہیں، ہمیں اس کی 100% تصدیق نہیں ہے، مگر اس پوری صورتحال پر اور اس تنسیق پہ جو سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے اور یہ تقسیم سپریم کورٹ کی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی معروف سینئر قانون دان، 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس پس منظر میں کہ ہم ایک طوفان سا دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ میں کہ شکایات ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف، سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز صاحب کے سامنے پہنچ رہی ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے ریفرنس کا ایشو دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا، ایک اور ان کے خلاف شکایت جو موجود ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس میں ایسا لگتا تھا کہ جنگ کا سا سبا ہے کہ اس دوران یہ بہرحال آج یہ خبر آئی ہے اور وہ خوشگوار ڈیولپمنٹ کی جس میں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ایک خوشگوار ملاقات کی خبر ہوئی ہے۔ کتنا ضروری ہے خان صاحب کہ یہ معاملہ کسی صورت سے اس اعلیٰ جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس کے اندر یہ طے ہو جائے کسی صورت سے، اور یہ جو جنگ کسی کیفیت پورا ملک دیکھ رہا ہے، عدالت میں تنسیق ہے، ایک تقسیم ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ ٹاپک چنا ہے آج، اور آپ نے مجھے عزت دی ہے کہ میں اس ٹاپک کے اوپر کچھ بات کر سکوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہائی کورٹ ہو، یہ 2 جو معزز اور بہت ہی عزت دار اور بہت ہی پاورفل ادارے ہیں، یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، اور ان کا سین جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہوش میں رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں، کچھ سچ کچھ غلط، کچھ قیاس آرائیاں، کچھ مختلف لوگوں کے آرے جو تھے وہ اس میں بتائے گئے اور کہے گئے۔
یہ سب چیزیں جو تھیں اس سے ہمارا انفارچونیٹلی سپریم کورٹ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا. ٹھیک ہے، اندرون ہمیشہ کچھ نہ کچھ چپکلش رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ججمنٹ کے دوران ججز کورٹ کے اندر بھی ڈس ایگری کر جاتے ہیں بہت ساری باتوں سے. ہم نے دیکھا کہ جو بڑی بینچیں بنتی ہیں اس میں ایک جج صاحب ایک بات کرتے ہیں، دوسرا دوسری بات کرتے ہیں، مگر اس سے آپس کے جو تعلقات ہیں اس پہ اثر نہیں پڑتا. ججمنٹس جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ججمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے نظریے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لوگوں کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہ جو سوشل میڈیا نے جو ریز کی یہ چیزیں، مجھے بہت افسوس سے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے نوٹس لکھنے پڑے، بہت سارے اپنے جو ڈسینٹنگ نوٹس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز میں جانا پڑا. میں ان میں نہیں جاؤں گا بیکاز میں اپنی ان ججز کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور میں کسی طور پر بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ججز کے اوپر کوئی ایسی آنچ آئے. خان صاحب، وہ آپ ان بنیادی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو تھوڑا بتائیے، آپ کے نزدیک کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ آج یہ ایک علامتی چیز ہوئی ہے کہ گھنٹہ بھر کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. اس کو سن کے بھی قوم کو ایک تھوڑا سا ٹھنڈی سانس لی لوگوں نے کہ اچھا چلیں کوئی ابتدا ہوئی. ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ پورا پس منظر آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں، جس سے کہ جو کہ ہم کہیں سی بی ایمز ہیں، جو کہ اعتماد سازی جس سے ہو اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ بحال کرنے کا عمل شروع کرے. جی دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی چپکلشیں جو ہیں وہ ختم کریں، اور وہ کیسے ہوں گی؟ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر کر. جیسے کہ آج آپ نے بتایا کہ قاضی صاحب جو ہیں، جو بہت محترم جج ہیں، وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے اور 40 منٹ تک انہوں نے اچھے ماحول میں بات چیت کی. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ منصور جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس سے ملے ہیں 1-2 دن پہلے، اور بہت ساری باتیں ہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جب لوگ خود آ رہے ہیں اور خود مل رہے ہیں تو ایک فل کوڈ بنائیں، اور جو ان کی چھوٹی چھوٹی چپکلشیں ہیں، جو رولز کے اندر پرابلمز آ رہی ہیں، وہ فل کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا یہ رولز بنا لیں. وہ نئے رولز بن جائیں گے، سب چیزیں سب سامنے آ جائیں گی. جو پرابلمز ہیں وہ یہی ہیں کہ کس کے پاس کیا اختیار ہے، کس طرح سے اختیار کو استعمال کیا جاتا ہے. کوئی ان کے آپس کے ایک دوسرے سے لین دین کا تو جھگڑا ہے نہیں، جھگڑا صرف جورسڈکشنز کا ہے. جھگڑا صرف اسے ہے کہ کورٹس کس طرح چلائی جائیں، بینچز کس طرح بنائی جائیں. جھگڑے بیسیکلی یہ ہیں. باقی تو میرا خیال میں کوئی اس میں وہ نہیں، اس میں ججز کو چاہیے. اور اب میں یہ کہوں گا کہ جتنے ججز ہیں ان سب کو آپس میں بیٹھنا، دے شوڈ گو گیٹ ٹوگیدر فار افطار وغیرہ کے لیے بیٹھیں، ذرا اچھا ماحول کریٹ کریں، اور اس کے بعد پھر جو ڈیٹیلز میں جانا ہو ان ڈیٹیلز میں جانے کے بعد وہ سب چیزیں طے کر دیں. اور طے کرنے جیسی طے ہوگا، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جتنے معاملات ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو خان صاحب، یہ تو ہو گیا اندرون سپریم کورٹ جو ایک راستہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے کہ یہ قوم کو ایک بہتر تصویر نظر آ سکتی ہے سپریم کورٹ کی، اور پھر یہ تقسیم کی کیفیت جو ہے یہ تحلیل ہو زائل ہوتی نظر آئے. دوسری جانب حکومت سے منسلک بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جو سیاست سے منسلک بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو مرکزی نقطہ ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے بات ہے. حکومت الیکشن کرانا نہیں چاہتی، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، پھر آئین کے متعلقہ شقیں ہیں. اس میں بہت بڑی ذمہ داری کہ پاکستان کی عدالتوں کی، پاکستان کی کلیدی سٹیک ہولڈرز کی عزت برقرار رہے، حکومت پر بھی ہوتی ہے نا. اس میں یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ اٹارنی جنرل رول پلے کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی سیاسی معاملات سیاست میں حل ہو جائیں اور باقاعدہ حل ہو جائیں، تاکہ یہ کہ عدالتوں کو اس میں نہ کرنا پڑے اور پھر عدالت کے اندر مسائل نہ پیدا ہوں.
اس میں اٹارنی جنرل کا ماشاءاللہ 2 حکومتوں میں اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں، کتنا بڑا رول ہو سکتا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹو اینڈ فرو کر رہے ہیں پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کے درمیان، اور مسائل آپ کے سامنے ہیں. حکومت کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کر سکتی ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ مرکزی کردار تو اٹارنی جنرل کا ہی ہوگا. جی دیکھیے 2 چیزوں پہ میں ذرا سا زور دوں گا تھوڑا سا، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کل قاضی صاحب نے جو تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر، میں بہت تعریف کروں گا اس کی، بہت کمپوز طریقے سے دی، اور انہوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہی کہ کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے باہر نہیں جاتا، اور کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کرانا جانتا ہے. یہ 2 باتیں انہوں نے بڑی واضح طور پر کہی، اور یہ پولیٹیکل سرکل میں جا کے کی. اب یہاں سے اٹارنی جنرل جو ہے اس کا کام شروع ہوتا ہے. اٹارنی جنرل جو ہے وہ بیسیکلی ایک میڈیم ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی کورٹس. ایک آدمی ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک پل کا یا برج کا ایک رول پلے کرتا ہے. اب اٹارنی جنرل جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھائے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک بات کہتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت کہتی ہے بات، اور کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں اس کو وہ اس پہ انفورس کرانا چاہتی ہے. اور ظاہر کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں، جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو اب اس کا حل نکالنے کے لیے ایک اٹارنی جنرل کا کام یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک بریجنگ کا کام کرے. ہی شوڈ بی ٹاکنگ ٹو دی اپوزیشن، بالکل ان کو بات کرنی چاہیے. اور یہ ایک جو اسکرین بنا دی ہے بٹوین دی اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ، اس اسکرین کو ریموو کرانے میں ان کا کام ہونا چاہیے. ان کو کنونس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ آپ نے بات کرنی ہے. کل آصف زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ مجھے پسند آئی کہ اب بات کرنا جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ پسند نہیں کرتے ہیں کسی شخص کو، مگر آپ بات چیت بند نہیں کر سکتے. یہ کام ہے اٹارنی جنرل کا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ کنونس کرے گورنمنٹ کو اور کنونس کرے اپوزیشن کو کہ آپس میں آ کے بات کریں. وہ کنونس کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کنونس ایسے کر سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ہے یہ ضروری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے ڈیلے ہو جاتی ہیں چیزوں کے اندر، پرابلمز آ جاتی ہیں، مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، مگر اگر وہ کسی طور پر اس کو اگر ریزالو کر سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیچ میں پڑے گا جو ریزالو کرے گا، اور وہ اٹارنی جنرل کا کام ہے. اٹارنی جنرل ایک بہت ہی اہم پوسٹ ہے، اور اس میں بات چیت جو ہے اس سے اٹارنی جنرل جو ہے وہ کام اس پہ دکھا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود تھے.